نیک کام جو بظاہر نیک کام ہوتے ہیں وہ نیک نہیں ہوتے، وہ محض اچھے ہوتے ہیں۔ نیکی کے حوالے سے ایک دو بنیادی باتیں ہیں جو سمجھ لینی چاہیے۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ جو حالت ایمان میں اچھا عمل کیا جائے گا وہ نیک کہلائے گا۔ ایمان کے بغیر جو عمل کیا جائے گا وہ نیک عمل نہیں، وہ محض اچھا عمل ہے۔ دنیا میں اس کی اپریسیشن ہوگی، دنیا میں لوگ آپ کو تحسین کی نظروں سے دیکھیں گے اور واہ واہ ہو جائے گی، اور آپ کو وقتی طور پر ایک خوشی بھی ہوگی، لیکن نیکی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی لیے غیر مسلم بھی جو چیریٹی کے کام کرتے ہیں بہت سارے، وہ ان کے کام محض اچھے کام ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں ان کے لیے ایک خوشی کا اور راحت کا سامان ہوتے ہیں۔ ان کی اس اچھے کام کا آخرت میں انہیں کوئی صلہ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ نیکی تو وہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اور نیکی وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اور نیکی وہ ہے جس کا اجر آخرت میں مطلوب ہے۔ یہ تین باتیں جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اب اس کانٹیکسٹ کے اندر قرآن مجید میں یہاں نیکی کا ایک جامع تصور وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی پھر اس تصور کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ صرف نماز روزے کو نیکی مت سمجھ لو، صرف کوئی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نیک کام کر کے اس کو نیکی نہ سمجھ لو۔ یہ نیکی کا ایک محدود تصور ہے۔ نماز نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ روزہ نیکی ہے، اللہ کا حکم ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن صرف نماز اور روزے کو نیکی سمجھ لینا، وعدہ خلافی بھی جرم ہے کہ نہیں ہے؟ وعدہ پورا کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بولنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ صدقہ اور خیرات کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا کہ نیکی، اس کو حضرت شیخ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مفسر قرآن تھے، بہت اللہ والے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان فرما دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، خدمت کے ذریعے مخلوق کو اور عبادت کے ذریعے خالق کو راضی کر لو۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہی، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کے اندر ایک توازن قائم کرو اور اعتدال کے ساتھ دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ کوئی آدمی نمازیں اور حج تو بہت کیے جا رہا ہے، دوسری طرف لوٹ مار بھی کر رہا ہے۔ کوئی آدمی صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہے اور ملاوٹ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، اوور چارج بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں جو نیکی کے مسخ شدہ تصورات ہیں یا غلط تصورات ہیں یا محدود تصورات ہیں، اس کے تحت یہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی میں۔ تو گویا کہ جامع نیکی کیا ہے کہ پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کا نام نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز اپنے جی کو بھا گئی اس کو تو کر لیا، اور جو چیز مشکل نظر آئی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ تو اس رکوع میں نیکی کا ایک جامع تصور جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ جہاں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں معاملات کے اندر بھی کھرے ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور حق و باطل کے درمیان کبھی مارکا آرائی ہو تو پھر حق کی خاطر ڈٹ جاؤ، اور جو بھی تکلیف اور مشقت آئے اسے برداشت کرو۔